محمدا رسول الله ويقيني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے یہ دنیا آباد فرمائی ہے، آپ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ اس دنیا کے اندر شروع سے آج تک، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی چلتا رہے گا، حق اور باطل کی کشمکش اس دنیا کے اندر مسلسل ہوتی رہی، اس لیے کہ شیطان یہ بالکل ساتھ ساتھ آیا اور اس نے پروردگار کے سامنے یہ بات کہی تھی: لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. کہ جس آدم اور ذریت آدم کی وجہ سے مجھ کو راندِ درگاہ کیا جا رہا ہے اور جنت سے باہر نکالا جا رہا ہے، میرے منصب اور میرے مقام سے مجھ کو اتارا جا رہا ہے، میں اسے چین سے دنیا کے اندر رہنے نہیں دوں گا. آپ نے جو صراط مستقیم جنت تک پہنچنے کے لیے شاہراہ انسانیت کے حق میں بنا رکھی ہے، جو روڈ ہے، جو سڑک ہے اور جو ذریعہ ہے، جو اسباب اور وسائل ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے، میں ان پر جا کر کے جم کر بیٹھ جاؤں گا. روڑا اٹکانے کے لیے، انسانیت کی گاڑی کو جنت تک پہنچنے سے روکنے کے لیے میں اس شاہراہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر چہار جانب سے انسانیت کو بہکاؤں گا، انسانیت کو ورغلاؤں گا، اور میری کوشش یہی رہے گی کہ جنت تک ان میں سے کوئی فرد پہنچنے نہ پائے. یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابلیس نے اللہ تبارک و تعالی سے دو بدو ہو کر کے پورے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ یہ چیلنج کیا تھا: وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور پھر آپ شکر گزار بندہ نہیں پائیں گے، اکثریت ان کی ناشکروں کی ہو جائے گی. جس خالق اور مالک نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے پیدا کرنے کے بعد جن اسباب اور وسائل کی ہمیں ضرورت تھی
وافر مقدار میں اس پروردگار نے کائنات کے اندر پہلے ہی سے رکھ دیا۔ ہمیں سانس لینے کی ضرورت تھی، ہوائیں اتنی چلائیں کہ آپ سانس لیتے رہیں قیامت تک آنے والی انسانیت کو جتنی ہوا کی آکسیجن کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مفت میں میسر ہے۔ روشنی کی ضرورت تھی، سورج لگا دیا، چاند، ستارے، روشنی کے مختلف اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مفت میں انسانیت کے نفع رسانی کے لیے وافر مقدار میں پیدا فرما دیا۔ دن کی ضرورت تھی، رات کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی، ہوا کی ضرورت تھی۔ انسانی زندگی کے لیے ضروریات کے تمام اسباب اور وسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفت میں وافر مقدار میں اس دنیا کے اندر پیدا فرما دیا، اور صرف اتنا مطالبہ کیا کہ اب دنیا کے اندر جا رہے ہو، میری نعمتیں تم پر نچھاور ہیں، ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا تمہارے لیے مسخر ہے، تم ہر چیز کے لیے بالکل آسانی کے ساتھ تم جس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہو فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن میری عبادت اور میری پرستش، میری پوجا، میری اطاعت، میری فرما برداری، یہ ایک کام تم کو کرنا پڑے گا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت، بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا، اس کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری جب جس موقع پر جیسی بھی آئے اس کے مطابق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انجام دینا ہے۔ اور مذہب اسلام نے اسلام کے ماننے والوں کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی کی پوری گائیڈ لائن جاری کر دی ہے، کچھ چھوڑا نہیں ہے۔ زندگی کے کس موقع پر کیا کرنا ہے، کس مرحلے میں کیا کرنا ہے، اوقات کی پابندی اور اس کی رعایت کے ساتھ انسانی زندگی کو سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو تکلیف مالا یطاق کسی کو نہیں کہا۔ جتنی طاقت ہے، جتنی وسعت ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے، اتنا اپنے پروردگار کی بندگی، اس کی اطاعت شعاری کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور سنت کی روشنی میں پوری اسلامی گائیڈ لائن ہمارے پاس موجود ہے۔ تکبیر کی آواز بلند ہو، نماز کے لیے دوڑ پڑو۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ سارے کاروبار بند کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی نے اللہ کی کبریائی کی پکار لگا دی ہے۔ اب دنیا کی کوئی چیز اس سے بڑی اور اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ سب کام چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فرما بردار بندہ بن کر کے حاضر ہو جاؤ۔ جب ایام صیام آ جائیں، شہر رمضان آ جائے، رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک جائز چیزیں بھی مت کھاؤ، مت پیو، جائز لذتیں بھی مت پوری کرو۔ اللہ کے نام پر اپنے نفس کی قربانی کا نذرانہ پیش کرو۔ ایام حج آ جائیں، شعائر اللہ کی زیارت کا موقع آ جائے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ آج استطاعت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہیں، سرمایہ ہونے کے باوجود بھی، مال وافر مقدار میں موجود ہے، پھر بھی دل کے اندر ایک امنگ ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ہمارے دلوں کے اندر حوصلہ ہے، جذبہ ہے، لیکن لاک ڈاؤن ہے اور سرکاری قانونی سطح پر ہمیں سفر کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہے، تو ہم مستطیع نہیں ہیں بلکہ غیر مستطیع ہیں، ہمارے پاس استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ سب کچھ موجود ہے لیکن ہوائی سفر بند ہے، ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے موقع کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں من استطاع الیہ سبیلا، جسے سفر کرنے پر استطاعت ہو اور ہر طرح کی آزادی حاصل ہو، مال و متاع ہو، سفر کی سہولیات ہوں، عورت ہے تو اس کے پاس محرم بھی موجود ہو، ان تمام تر سہولیات کے حاصل ہونے کے بعد بھی اگر آدمی کے دل میں جذبہ، امنگ اور شعائر اللہ کی زیارت کا کوئی حوصلہ نہیں پایا جاتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لاک ڈاؤن کے ان حالات سے ہم سب کو آزادی نصیب فرمائے، پوری دنیا کو آزادی نصیب فرمائے۔ کیا منظر ہوتا ہے میرے دوستو ایام حج کے اندر، شاعر اللہ کی زیارت کے لیے لاکھوں لاکھ کا مجمع پہنچتا ہے اور اوقات متعین ہیں، پورا شیڈول تیار ہے، گائیڈ لائن پہلے سے ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں موجود ہے کہ فلاں وقت میں، فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک تمام حجاج کرام کو میدان عرفہ کے اندر پہنچنا ہی پہنچنا ہے، اور پھر فلاں وقت سے فلاں وقت تک کے اندر مزدلفہ کے اندر سب کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، مینا کے اندر فلاں راتیں گزارنی ہے، جمرات کی رمی کے لیے اوقات متعین ہیں، طواف کب کرنا ہے، سعی کب کرنی ہے۔ میرے دوستو، اوقات کی پابندی اور اوقات کی رعایت اور اوقات کی قدر و قیمت ہم کو کیا کوئی بتائے گا؟ ہمارے یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ شاعر اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اوقات کی پابندی کے ساتھ شاعر اللہ کی زیارت ہوگی، تبھی تمہارا حج مبرور ہوگا، مقبول ہوگا۔ ہر چیز میں ڈسپلن ہے، ہر چیز کے اندر ترتیب ہے، ہر بات کا ایک میرے دوستو وقت متعین ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بہتر انسانیت کے لیے کوئی نمونہ اور کوئی ماڈل زندگی گزارنے کا میرے دوستو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی پیغمبر نے ہمارے لیے یہ بھی فریضہ بیان فرمایا قربانی کا۔ قربانی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے لیے موٹے موٹے جو مسائل تھے میں نے گزشتہ ہفتہ اس سلسلے کے اندر بات بیان کر دی تھی۔ قربانی ہم سب کو انشاءاللہ جس کے پاس بھی نصاب کے بقدر مال موجود ہے، اسے قربانی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، وہاں سے بھی ایک گائیڈ لائن آتی ہے، ہماری گائیڈ لائن سے کوئی ٹکراؤ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پوری پابندی کرنی چاہیے، پوری رعایت کرنی چاہیے، اور رعایت کے ساتھ بغیر ریا کے، بغیر نمود کے، بغیر نمائش کے، کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے اس کی فرما برداری اور اطاعت شعاری میں قربانی کو پورے جذبے، ولولے اور جوش و خروش کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے، اپنے پیغمبر سے کہہ دیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔
کوئی کام آپ کا ریاکاری کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، کسی کام میں نمود اور نمائش دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں یہ میری نماز، میں جو قربانی کرتا ہوں یہ میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان، کوئی دکھاوا نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اگر آپ کے سامنے اس طرح کی فضول باتیں آتی ہیں کہ یہ جیو ہتیا ہے، جانوروں کی قربانی پیش کرنے سے جانور گھٹ جائیں گے، بے رحمی کی بات ہے، تو آپ ان کو بتائیے کہ آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ہر مذہب کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قربانی اور جانوروں کی قربانی پیش کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ تبدیلیاں ہوئیں، انحراف ہوا، اور اسلام کے اندر انحراف نہیں ہے، اسلام کے اندر اپنی منمانی نہیں ہے، اسلام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، جو پیغمبر نے کہہ دیا ہے، بس وہی آفاقی اور عالمگیر بات ہے۔ قیامت تک اس کے اندر ادنا سی بھی تبدیلی اور تحریف کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ بتائیے، اتنے جانوروں کو کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، قربانی کے موقع پر ذبح کیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کرنے والوں کو، کھانے والوں کو حلال جانور کثیر مقدار میں میسر ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم اس کی قدرت کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش نہ کریں، اور اس طرح کی باتیں اگر فضول ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اس سے بہت بڑا سرمایہ، ارے ہم تو ڈھابوں کے اوپر کتنا بڑا سرمایہ لے جا کر کے پھینک دیتے ہیں، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے شادیوں میں کتنا سرمایہ ہم صرف کر دیتے ہیں، ہم اپنی رسموں کو انجام دینے کے لیے محض نمود اور نمائش کے نام پر کتنا بڑا سرمایہ خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر قربانی روک دی جائے، رکے گی نہیں، بالفرض والمحال، اور یہ کہہ دیا جائے کہ آپ جتنا قربانی کے جانور کے اوپر پیسہ خرچ کرنے والے تھے اتنا آپ رفاہی کام کے اوپر خرچ کر دیجئے، بتائیے کیا ہر کوئی اپنے جیب سے اتنا سرمایہ، اتنا پیسہ رفاہی یا انسانی خدمت کے لیے نکال کر کے دے دے گا؟ یہ سب ایک فضول قسم کی بات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے۔ ہذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس یادگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، لہذا یہ علامت، یہ قربانی قیامت تک کے لیے چلتی رہے گی، اور اس میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا، کسی قسم کی کوئی فضول بات درمیان میں آئے وہ ناقابل برداشت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو اطاعت شعار بن کر کے قربانی کے اس فریضے کو قانون کے اور ضابطے کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دینے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ قربانی کے گوشت کے تعلق سے ہم اور آپ سبھی یہ جانتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آپ پورا گوشت اپنے گھرانے میں کھا کھلا کر کے ختم کر دیں گے، آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ جب ہم کھا رہے ہیں تو ہم اپنے دوست اور احباب کو بھی اپنی اس خوشی کے اندر شریک کریں، اور خاص طور پر ناداروں کو، مفلسوں کو، غریبوں کو خوشی کے موقع کے اوپر میرے دوستوں قطعاً نہیں بولنا چاہیے۔ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت اور تقریب کو ناپسند فرمایا ہے جس کے اندر صرف اغنیاء اور امراء کو بلایا جائے، مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کا حصہ بالکل نہ لگایا جائے۔ ایسی تقریبات منعقد کرنے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہی ساری بنیادیں تھیں جو مذہب اسلام کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہر ایک کے لیے پرکشش بناتی تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین اور مذہب کی وسعت تھی، اس کے اندر گنجائش تھی، اس میں وہ کشائش تھی کہ ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بالکل پھیلا ہوا تھا۔ آپ گلے لگانے کے لیے امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار رہا کرتے تھے۔ تو قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جائیں، ایک خود کے لیے، ایک دوست اور احباب کے لیے، اعزاء اور اقربا کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں میں، مفلسوں میں، ناقصوں میں تقسیم کرنے کے لیے میرے دوستو طے کر دیا جائے۔ اس طرح سے گوشت کا مسئلہ حل اور قربانی کی کھالیں۔ میرے دوستو اب تو کھالوں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ بکرے کے کھال کے لیے ہم نے بہت سارے قصائیوں سے رابطہ کیا، ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں نے بکرے کی کھال لینے کے لیے کوئی قصائی مفت میں تیار ہے، اور کالے جانور کی کھال 50 روپیہ 40 روپے میں جانے والی ہے۔ کھالوں کا کیا حشر ہوگا اللہ بہتر جانے۔ ان مدارس اسلامیہ کا کتنا بڑا خسارہ اس بنیاد کے اوپر ہونے والا ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے مدارس اور مدارس سے وابستہ افراد سرمایہ جمع کرنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آ سکے، بمبئی کا رخ نہیں کر سکے، جہاں سے تقریباً 75% ملک کے تمام مدارس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ وہ کام نہیں ہو سکا۔ ہم تو شہر کے اندر بستے ہیں، ہماری صورتحال بھی دیگرگوں ہے۔ شہر کے اندر بہت سارے ادارے ہیں، ان کے لیے یہی 2 مواقع ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں زکوٰۃ اور قربانی کے ایام میں شرم قربانی۔ انہی کے ذریعے سے بڑا بجٹ پورا ہو جاتا ہے اور پھر معمولی اخراجات وہ درمیان سال میں مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کم از کم آپ کے شہر کے جو ادارے ہیں، آپ ان اداروں کو سنبھالنے کے لیے پابند عہد ہو جائیے، اور جس طرح اپنی قربانی کے جانور کو آپ 10,000 15,000 20,000 روپیہ خرچ کر کے لاتے ہیں، 50,000 کے جانور لے آتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے، تو جب اہل مدارس آپ کے پاس آئیں اور آپ سے یہ گزارش کریں کہ آپ اپنے بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، بکرے کی طرف سے 200-400 روپیہ، چونکہ چمڑا بکنے والا نہیں ہے، ذبح کرنے والا مدرسے کا کوئی بچہ، مدرسے کا کوئی مدرس یا مدارس کی طرف سے جو بھی انتظام کیا جاتا ہے، کوئی آئے تو آپ 200 روپیہ 400 روپیہ بکرے کی طرف سے، 1,500 روپیہ بڑے جانور کی طرف سے مدارس کے تعاون کے لیے مختص کرو۔ آخر اس دن قصائیوں کو آپ 1,000 روپیہ 2,000 5,000 روپیہ بوٹی کرنے کا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ بہت معمولی رقم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ دیں گے، قطرہ قطرہ سیل گردد، اندک اندک خیل گردد۔ ہر آدمی اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم اپنے بکرے کی طرف سے 200 روپیہ، بڑے جانور کی طرف سے 7 حصے، کم سے کم 700 1,000 روپیہ ہم مدرسے والوں کو بطور تعاون پیش کر دیں گے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آپ کے شہر کے اندر جتنے مدارس ہیں سب کے تکفل کا بھرپور انتظام ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک
ایام تشریق اور تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے، آپ اس کا اہتمام کریں گے۔ امام صاحب اور ہر جگہ کے لوگ آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، بآواز بلند یہ کام کیا جائے گا۔ اور دوگانہ کی نماز تو آپ 10ویں قربانی کے لیے بس 3 ہی دن مختص ہیں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ احناف کا یہی مسلک ہے، تقریباً تمام ائمہ کا یہی مذہب ہے کہ قربانی کے لیے بس یہی 3 دن ہیں۔ آپ 3 دنوں کے اندر قربانی کیجئے، ایام تشریق کے اندر تکبیر پڑھیے اور پورے جوش و خروش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ قربانی کے فریضے کو انجام دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری رعایت کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سب کو ہر قسم کی فضول باتوں کو مسترد کرتے ہوئے قربانی کے فریضے کو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، تقوی اور للہیت کے ساتھ، بغیر کسی ریا کے، نمود اور نمائش کے انجام تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔